بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں۔ مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو محمود ظفر اقبال ہاشمی۔ آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اردو ادب سے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محمود ظفر اقبال ہاشمی ناول نگاری میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اب تک ان کے 4 ناول سفید گلاب، اندھیرے میں جگنو، قلم کرتاس اور قندیل اور میں جناح کا وارث ہوں منظر عام پر آ چکے ہیں، جن پر ایم فل تھیسس بھی لکھا جا چکا ہے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں اور پچھلے 26 برس سے بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے قیام پذیر ہیں۔ الفاظ کا چناؤ اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ قارئین کا دل مول لے لیتے ہیں۔ اپنے ناولوں میں بہترین ڈائیلاگ تخلیق کرتے ہیں۔ ان کے ناولوں میں سے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ جب تک گلے میں سر نہ پکیں، آواز میں نور نہیں اترتا، تمہارا بس ایک ہی مسئلہ ہے، تم کٹی ہوئی پتنگ کی چاہ میں اپنی چھت کی حد بھول جاتی ہو۔ پہلی محبت میں سرگٹ کے آخری کش، کافی کے آخری گھونٹ اور فصل بہار میں کھلنے والے آخری پھول سا لطف ہوتا ہے۔ انسانوں سے بندھی توقعات اکثر جوتے کے تسموں کی طرح بار بار کھل جاتی ہیں، انہیں بار بار باندھنا اور کسنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے برسوں سے تسموں والے جوتے پہننے چھوڑ دیے ہیں۔ جس طرح عطا کبھی خطا نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جو بہاؤ نہ دیکھے وہ کبھی ناؤ نہیں ہوتی۔ آج ان سے ہوئی دلچسپ گفتگو آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں بتائیے۔ اگست کو رحیم یار خان پیدا ہوا سو اس لحاظ سے نصف صدی کا قصہ ہوں۔ انگلش لٹریچر میں ماسٹر ڈگری کر رکھی ہے۔ جہاں تک ابتدائی زندگی کا سوال ہے تو میں اس سے مراد ہمیشہ اپنی عمر کے ان پہلے 26 برس کو قرار دیتا ہوں جب مجھ سے دیس نہیں چھوٹا تھا اور میری زندگی کی رنگ برنگی پتنگ نہیں کٹی تھی۔ تب میں اپنے محبوب شہر رحیم یار خان کی گلیوں اور سڑکوں کو نیلا فلک سمجھتے ہوئے اپنی اونچی اور آزاد پرواز میں مست رہا کرتا تھا۔ اپنی ایزل اٹھائے کبھی رحیم یار خان کی بڑی نہر کنارے تو کبھی روہی کے بیچوں بیچ اس کی ہفت رنگ شامیں پینٹ کیا کرتا تھا۔ اس کی گرم دوپہروں میں نیم کی سی ٹھنڈک تھی، اس کی گرم لو خوشگوار پروائی لگا کرتی تھی۔ 18 برس کی عمر میں انتہائی غیر سرکاری مزاج کے ساتھ سرکاری نوکری شروع کی اور مختصر تعداد رکھنے والے ایماندار سرکاری ملازمین کی تاریخ و روایات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اپنے شہر کی تاریخ میں پہلی سولو پینٹنگز ایگزیبیشن منعقد کروائی۔ ٹاؤن ہال کے چند سرسبز گوشے اور گلشن اقبال کے پچھواڑے، آموں کے پرانے پیڑ محبت کی سرشاری میں لکھی گئی میری پہلی بے ربط نظموں کے گواہ ہیں۔ محمود ظفر اقبال ہاشمی کی تعریف اگر ایک دو جملوں میں کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ میری تعریف کے لیے 2 جملے نہیں، محض 2 لفظ ہی کافی ہیں: محبت، محنت۔ کن کن اداروں میں نوکری کی؟ تالپور برادرز جوڈیشری پاکستان، تاحال الریا گروپ جدہ، جے ویلٹر تھمپس جدہ، الخبر بحرین کے جدہ، البنوا وی گروپ جدہ، پیٹرو رابغ جدہ، العرب گروپ الریاض اور اے بی وی راک گروپ الریاض۔ جو سفر ایک سٹینوگرافر سے شروع ہوا تھا، 34 برس کے بعد اب سینئر ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ اور آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ تک آ پہنچا ہے۔ لیکن سیکھنے کا عمل روز اول کی طرح اسی زور و شور سے جاری ہے۔ اکثر گفتگو میں اپنے متعلق بہت فخر سے کہا کرتا ہوں
I am a student of life. I wish I never granted. اردو ادب سے لگاؤ کیسے ہوا؟ یہ پیڑ میرے اندر بہت چھوٹی عمر میں میرے دادا جان اور میری نانی جان نے لگایا کہ وہ دونوں ادبی ذوق، لطافت اور مطالعے سے مالا مال تھے۔ پڑھائی اپنی نانی جان سے اور لکھنا اپنے دادا جان سے دیکھا۔ جب میری نانی جان نے مجھے مشرف تمیز کا ایک ناول نگاہ الطفات پڑھوایا تب میری عمر کے بچے تعلیم و تربیت اور نونہال پڑھا کرتے تھے۔ البتہ مجھ سے نظمیں اور تمام ناول شریک حیات کی محبت نے لکھوائے، جنہیں میں اپنے تخیل کا اصل سرچشمہ قرار دیتا ہوں۔ پہلا ناول کب لکھا اور کدھر شائع ہوا؟ ناول سفید گلاب جو علم و عرفان پبلیشرز نے شائع کیا۔ اب تک کتنے ناول کتابی شکل میں شائع ہوئے اور کتنے زیر طباع ہیں؟ سفید گلاب ناول 2015 عیسوی اور 2012۔ اندھیرے میں جگنو ناول 2015 عیسوی۔ قلم، کرتاس اور قندیل ناول 2016 عیسوی۔ میں جناح کا وارث ہوں ناول 2017 عیسوی۔ گل مہر اور یوکلپٹس ناولیٹ 2017 عیسوی۔ الف کتاب۔ متعدد ادبی فورمز کے لیے کئی افسانے اور میکرو فکشن لکھے جن کا مجموعہ اسی کائنات میں کسی جگہ کے نام سے زیر اشاعت ہے اور انشاءاللہ عید الفطر کے بعد منظر عام پر آئے گا۔ مستقبل قریب و بعید میں بشرط زندگی 10 ذیل ناول قارئین کو پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ شاخسار، زرد جھیل کا چاند، لمس، سبز لکیر، خرد جنوں کے مقابل، میں تم میں زندہ رہوں گا۔ وہ کیا سوچ اور طاقت تھی جس نے آپ سے خوبصورت الفاظ سے مزین ناولز لکھوائے؟ صرف اور صرف محبت۔ محبت دنیا کا طاقتور ترین جذبہ ہے۔ اس میں اتنی کشش اور طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسان سے پہاڑ کھدوا سکتا ہے، کچے گھڑے پر دریا پار کروا سکتا ہے، کسی انسان کو تمام عمر پارسا رکھ سکتا ہے، انسان کو توحید کے معنی سمجھا سکتا ہے۔ میں نے اپنے تمام ناولز اپنے قلم میں محبت کی روشنائی بھر کر لکھے اور اس کا سارا کریڈٹ میری محبت، میری شریک حیات کو جاتا ہے۔ بحیثیت ناول نگار آپ خود کو کن رائٹرز کی صف میں کھڑا دیکھتے ہیں؟ ان نو آموز لکھنے والوں کے گروہ میں جو سب سے پچھلی صف میں کھڑے ادب کے روشن میناروں کو رشک بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک دن ان جیسا لکھنے اور بننے کی چاہ رکھتے ہیں، دلی ہنوز دور است۔ اردو ادب میں آپ کی پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں؟ افسانہ نگاری میں احمد ندیم قاسمی اور اشفاق احمد، ناول نگاری میں مستنصر حسین تارڑ اور بانو قدسیہ۔ بہترین ناول نگار آپ کے نزدیک کون ہے اور موجودہ وقت میں کوئی ہے ایسا ناول نگار؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ تارڑ صاحب کے دور میں جی رہے ہیں۔ سر، آپ نے ناول کی صنف کو ہی اظہار کے لیے کیوں منتخب کیا؟ میں نے بحیثیت مصور ہمیشہ بڑے کینوس پر پینٹنگز کو ترجیح دی اور چونکہ نثر نگاری میں ناول سے بڑا اور کوئی کینوس نہیں، سو یہ میرا قدرتی انتخاب تھا۔ بحیثیت لکھاری ناول آپ کو موضوع، اسلوب، بنت اور کردار نگاری کے اعتبار سے اپنا آپ منوانے کا وسیع ترین موقع فراہم کرتا ہے اور یہ سہولت نثر کی دوسری اصناف میں ایسے درجہ اتم کے ساتھ دستیاب نہیں۔ ناول کو بطور صنف اظہار کے لیے منتخب کرنے کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ کٹھن راہ گزر ہے، چیلنجوں سے بھری ہوئی، یعنی یہ شاہراہ عام نہیں ہے۔ میرے اندر سے مشکل پسندی اور چیلنجز قبول کرنے کا عزم نکال دیں تو میں بالکل میں نہ رہوں گا۔ آپ زیادہ تر کس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور آج کل کون کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ ناول نگار کو تمام قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ ناولٹی کے ساتھ ساتھ وہ قارئین میں علم و آگاہی بھی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ گل مہر اور یوکلپٹس لکھنے کے لیے آٹزم ڈس آرڈر کے متعلق مہینوں تحقیقاتی مطالعہ کیا۔ چونکہ رمضان المبارک ہے سو آج کل میں صرف قرآن پاک کا بمائے ترجمہ و تفسیر نئے سرے سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس سے جامع کتاب بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟
پہلے پینٹنگ بہترین مشغلہ تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ برش کی جگہ قلم نے لے لی۔ اپنے تئیں میں اب بھی وہی کام کرنے میں مگن ہوں۔ آج کل باغبانی بھی میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پودوں اور پھولوں میں روح ہوتی ہے، روح میرا مرغوب ترین موضوع ہے۔ پھول اور پودے جمالیاتی حس کے بہترین نمائندے بھی ہیں، اور میری جمالیاتی حس باہر سے میرے نظر و فکر اور اندر آباد میرے گلشن کا کاروبار بہت آسان طریقے سے چلاتی ہے۔ کیا آپ کا کھیلوں سے بھی کوئی لگاؤ ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کی پسندیدہ گیم کون سی ہے؟ کھیلوں سے بے حد لگاؤ ہے اور ہمیشہ اچھی اسپرٹ رکھنے والا ایک سپورٹس مین رہا ہوں۔ نوجوانی میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور ٹیبل ٹینس خوب کھیلے، لیکن 15 سالی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اب انہیں صرف دیکھنے اور سراہنے تک محدود ہو گیا ہوں۔ البتہ سپورٹس مین اسپرٹ میں پہلے سے کہیں زیادہ نکھار آ گیا ہے۔ کبھی موویز یا ڈرامے دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے ہیں تو کس طرز کے؟ کبھی فلمیں اور ڈرامے بہت دیکھا کرتا تھا، لیکن اب بھرپور مصروفیات کے باعث چیندہ چیندہ اور کبھی کبھار ہی دیکھ پاتا ہوں۔ مجھے شروع سے صرف رومانٹک، مزاحیہ اور ایموشنل فلمیں ڈرامے ہی پسند رہے ہیں۔ پاکستانی فلمیں ہیر رانجھا، نوکر، ووٹیدہ، قربانی اور لو سٹوری، جبکہ انڈین فلموں میں اجازت، لمحے، معصوم اور شرابی پسندیدہ ترین ہیں۔ فارسٹ گمپ، سنٹ آف اے وومن، سٹی آف اینجلز اور بیئر فٹ پسندیدہ انگلش فلمیں ہیں۔ دھوپ کنارے، الف نون، انکہی اور جناح سے قائد اعظم پسندیدہ ترین ٹی وی ڈرامے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں آج کل جو ناول لکھے جا رہے ہیں وہ معیاری ہیں؟ ہر دور میں تمام ادبی تخلیقات معیاری یا اچھی نہیں ہوتی، اور ہر بڑی ادبی شخصیت کی تمام تخلیقات اعلیٰ نہیں ہوتی۔ جو ادب واقعی وقت اور زمانے کے تغیرات سے ماوراء ہوتا ہے وہی ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور وہ وقت گزرنے کے بعد کلاسک کا درجہ ضرور حاصل کرتا ہے۔ یہی معاملہ اس دور کا ہے۔ پیار کا پہلا شہر، پیر کامل اور بچپن کا دسمبر جیسے کئی ناول آج ہی کے دور میں تخلیق ہوئے ہیں اور آنے والے وقتوں میں کلاسک ناول کہلائیں گے۔ میں اپنے معاصر کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ آپ ناول کیسے لکھتے ہیں اور ایک ناول پر کتنا وقت لگاتے ہیں؟ ناول بالکل یوں لکھا جاتا ہے جیسے لوگ اپنا مکان تعمیر کرتے ہیں۔ پہلے مربوط نقشہ بنانا یعنی خاکہ و خلاصہ، پھر بہت مہارت کے ساتھ ریت اور سیمنٹ کا بہترین تناسب قائم رکھتے اینٹ بنیاد سے لے کر چھت تک سٹرکچر اٹھانا اور بہترین کاسمیٹک کے ساتھ فنشنگ کرنا۔ پہلے جملے اور نشست سے کاری کو باندھ لینے والا ابتدائی اور پھر واقعات کا دلچسپ تسلسل اور تال میل، اپنے اوپر اوڑھ کر کی گئی کردار نگاری، بہترین بنت سے ناول میں دلچسپی برقرار رکھنے کا فن، کسا ہوا وسیطہ، چست بیانیہ، مضبوط مکالمے، دلچسپ کہانیت، ناقابل پیشن گوئی کلائمیکس کے ساتھ ایک مضبوط اور یاد رہ جانے والا پرفکر پیغام چھوڑ جانا۔ میں عموماً ایک ناول لکھتے ہوئے 1 برس کا وقت ضرور لیتا ہوں۔ قارئین نہ ملنا، یہاں بہت سارے لکھاریوں کا روگ ہے۔ کیا آپ کو قارئین کی اچھی تعداد میسر ہے؟ اچھی تحریر پرانی مہندی کی طرح ہوتی ہے، اس کا رنگ ضرور چڑھتا ہے اور یہ اپنے قارئین تک جلد یا بدیر ضرور پہنچتی ہے۔ جس طرح پورے کھیت کو پانی آہستہ آہستہ سیراب کرتا ہے، اسی طرح میرا معاملہ ہے۔ اگر میری تحریر میں واقعی دم ہے تو پوری دنیا کے قارئین میرا کھیت ہیں اور یہ تمام ایک روز پوری طرح سیراب ضرور ہوں گے۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کے سب سے زیادہ مسائل کیا ہیں؟ اس کا بھرپور احاطہ میں نے اپنے ناول اندھیرے میں جگنو میں کیا ہے۔ میں نے کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ دنیا کا بہترین ادب خالی پیٹ کی محنت سے تخلیق ہوا۔ اپنے خون جگر سے اچھا ادب تخلیق کر کے دنیا میں محبت، امن، انسانیت، علم، توازن، برداشت اور امید کے درس بانٹنے والوں کو مان، عزت، اعزاز اور آسودگی نہ ملے تو یہ عظیم المیہ ہے۔ پبلشرز حضرات ایمانداری سے انہیں ان کا حق ہی دے دیں اور اس قبیلے کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ انٹرویو جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔
آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اردو ادب سے متعلق تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آپ کے ناولوں کے موضوعات آپ کے لحاظ سے کیا ہیں؟ میں موضوعات کے انتخاب میں انفرادیت کا قائل ہوں۔ اپنے چاروں ناولز میں محبت، حب الوطنی اور انسانیت کے جو خوبصورت رپیر میں لپیٹ کر منفرد موضوعات پیش کیے ہیں۔ سفید گلاب میں پاکستان کے آثار قدیمہ، اندھیرے میں جگنو میں اہل ادب، قلم کرتاز اور قندیل میں خطاطی، اور میں جناح کا وارث ہوں میں چائلڈ لیبر اور قیادت جیسے منفرد موضوعات کو مشق نثر بنایا۔ آنے والے ناول شاخسار میں اسپیشل چلڈرن اور پولوشن جیسے منفرد موضوعات پر طب آزمائی کی ہے۔ میرا نہیں خیال ان موضوعات پر مجھ سے پہلے کسی ناول نگار نے قلم اٹھایا تھا۔ آپ کی وہ کون سی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ پاکستان دنیا کا مثالی ترین ملک ہو، جناح جیسا لیڈر پھر سے نصیب ہو، دنیا میں کوئی اسلحہ نہ ہو، سب اسلامی ممالک متحد ہوں، اور ہمارا بھی یورپی یونین کی طرح اپنی ایک فوج، اپنا ایک سکہ ہو، اپنی ایک پارلیمنٹ اور اپنا ایک بینک ہو۔ بننے سے پہلے پلان کیے ہوئے اپنے تمام ناول دنیا کو دے کر جاؤں۔ آپ کی نظر میں کامیاب زندگی گزارنے کے سنہری اصول کیا ہیں؟ اپنے آپ سے سچ بولنا اور اللہ سے گفتگو سیکھیں۔ زندگی میں نئے رنگ شامل ہونے لگیں گے۔ اگر محمود ظفر اقبال ہاشمی ناول نگاری نہ کرتے تو آج کیا کر رہے ہوتے؟ وہی جس کی وجہ سے میں نے ناول نگاری شروع کی، محبت۔ قارئین سرگرم کے لیے کوئی پیغام؟ جب تک جئیں زندہ رہیں۔ دنیا کے امیر ترین فرد کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے محبت، امید اور خیر بلا حساب بانٹیں۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے پیش کیا جا رہا تھا۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اس انٹرویو کی افادیت یوں بھی ہے کہ اس میں ناولز کے اقتباس دیے گئے اور یہ پہلا انٹرویو ہے جس میں کھیلوں کے متعلق بھی پوچھا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔